قاری صاحب آئے ہیں, قاری صاحب. جی محترم فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے قاری صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, بھائی جان کیا کیا حال ہے؟ کہنا ٹھیک چاہیں ہے گے؟ جی. میں 2-3 باتیں جی کہنا چاہوں ٹھیک گا ہے بھائی. سننے والوں کو، جو کہ میں کافی عرصے سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ کے سارے درس قرآن سے کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اور میں جتنے بھی لوگ یہاں پر سن رہے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں ان سے بھی، کہ دیکھیں میں نے ساری عمر قرآن پڑھا، مدرسے میں 12 سال میں نے حفظ کیا، قاری بنا، پھر درس نظامی کا کورس کیا، پھر مسجدیں بھی بنائیں اور تبلیغ کے لیے بھی گیا. اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اسلام کے لیے وقف کی ہوئی تھی. لیکن مجھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ختم اور درود کے علاوہ کچھ نہیں ملا اسلام میں سے. اور میں کتنی عرصے سے سن رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ جو ہے انڈیا کے جو اسلام کے خلاف ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ان کے وہی لوگ یہ ان کا پروپیگنڈا ہے. میں ایک پاکستانی ہوں اور میں ایک قرآن کو پڑھا ہوا ہوں، اور آپ کے سارے پروگرام نے، یہ جتنے لوگ آپ پروگرام کرتے ہیں اور درس قرآن دیتے ہیں، وہ آپ کا درس قرآن میرے لیے علامہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر، وضو میں بحالت وضو بیٹھ کر اونچی آواز میں قرآن سننا اور تلاوت کرنا اور ان کے درس کو سننا اور کبھی سوال نہ اٹھانا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. میرے خیال سے میں نے جو 9 سال درس نظامی کی ہے وہ میرے سارے ضائع ہو گئے. لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا، کہ آپ اتنی محنت کے ساتھ، یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں اور آپ اسلام کے بھی خلاف نہیں ہیں، آپ تو اسلام کو ایک بالکل آئینے کی طرح پریزنٹ کرتے ہیں، جس سے مجھ جیسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں مدرسے کے اسٹوڈنٹوں کی جو ہے وہ ہیلپ ہو رہی ہے. وہ ابھی سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، میں پہلی تو بات یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، ان میں سے جو جتنے بھی یہاں پر آ رہے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ، مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنے دوستوں کو انوائٹ کیا جو کہ مدرسے کے طالب علم ہیں، ان کو میں نے کہا کہ بھائی جان آئیں اور ادھر اس پروگرام کو سنیں، اور پھر ہم اس کے بعد آپ کے پروگرام کے بعد ہم اس پر بحث کرتے ہیں. اچھی بحث ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہندو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں پاکستانی مسلم ہوں، میرا باپ دادا سب وہ پیری مریدی بھی کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، لیکن میں نے اسلام کو چھوڑا کیونکہ مجھے اسلام میں کچھ بھی نہیں ملا سوائے وہ دوزخ کی آگ کے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اس دنیا کو جنت نہیں نہ بنایا تو بھول جائیں کہ ہمیں آگے جنت ملے گی. جنت کیا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جس ملک میں نہریں ہی نہیں ہیں وہ نہروں کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ حور مقصورات فی الخیام، جو عورتوں میں جو وہ جس نے کبھی عورت نہیں دیکھی تو ان کو ایک اچھے خواب دکھاتے ہیں. میں یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں ایز اے ایکس مسلم، ایکس قاری اور یا ایکس امام، کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایکس مسلم ہیں، اور جو اسلام پر سوچ و بچار کر رہے ہیں وہ آپ کے پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، جن میں ایک ہوں اور میرے کافی سارے جاننے والے اور لوگ ہیں. باقی جو دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسری میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جو ابھی بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، وہ اندھیرے میں ہیں اور وہ اندھیرے میں ہی رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں، آپ کے پروگرام نے میری اور میرے جیسے ہزاروں لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو جب کہتے ہیں کہ آپ کو ڈالر ملتے ہیں یا آپ کو یہ سپر چیٹ ملتا ہے، بھائی جان جب میں نے اسلام کو چھوڑا تو مجھ سے سب کچھ چھین گیا، میرا بیٹا، میری بیوی، سب کچھ، حالانکہ انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی. ٹھیک ہے، لیکن مجھے ان کے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ اسلام سکھاتے ہی ایسے ہے. اگر میرا بھائی کنورٹ ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا. دیکھیں، ابھی جب میں نے بھی اسلام کو چھوڑا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ اس نے اسلام کو چھوڑا کیونکہ اس کو کسی چیز کی لالچ ہے. میں نے کہا یار سب کچھ تو چھوٹ گیا مجھ سے، مجھے کیا دو گے ابھی؟
میں کس چیز کو بھی لوں گا, ٹھیک ہے. تو میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں ایز اے ایکس مسلم کہ بھائی جان جتنے بھی دوست ادھر سن رہے ہیں, لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں, میں ایز اے ایکس مسلم یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ بھائی اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں, کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنا سچ والا جی کے ساتھ اور ان کا ساتھ ہو کر اس سچائی کو ہزاروں کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, اور یہ آواز بند نہیں ہوگی. بلکہ دیکھیں, میں ہر روز پارٹیسپیٹ کرتا ہوں آپ کے چینل میں, اور آتا ہوں, سنتا ہوں, سیکھتا ہوں, اور اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہوں. یہ پتہ ہے کیوں میں بتاتا ہوں؟ کیونکہ یہ اب میرا فرض ہے. پہلے میں اسلام کے لیے جہاد کرتا تھا, لیکن اب میں سچائی کے لیے جد و جہد کرتا ہوں. میں جہاد نہیں کروں گا, لیکن ایک سچائی کے لیے میں جد و جہد ضرور کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکا, ٹھیک ہے. تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں 3 سال جہاد کے لیے گیا ہوں, ٹھیک ہے. میں اس وقت 15 سال کا تھا, 18 سال تک میں نے جہاد کیا ہے. لیکن وہ کیا تھا, صرف ملعونین اینما ثقفوا وقتلوا تقتیلا. بھائی 3 سال تک جہاد کیا, مطلب کیا ایگزیکٹلی کیا کیا آپ؟ بھائی جان مدرسے میں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہی ہے کہ اسلام میں کیا ہے کہ صرف ایک ہی رستہ ہے جنت میں جانے کا مسلمانوں کے پاس, صرف ایک رستہ. بے شک آپ نمازیں پڑھیں, 5 وقت نمازیں پڑھیں, قرآن پڑھیں, ٹھیک ہے, بے شک آپ نے حفظ کیا, قاری جو بھی کیا, ٹھیک ہے, لیکن جب تک آپ جاہد فی سبیل اللہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ایک ہی رستہ ہے. محمد صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ جہاد کتنا افضل ہے, تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں, اپنی جان دے دوں, اور وہاں پر مروں, اور پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤں, اور پھر دوبارہ جہاد کے لیے جاؤں, اور پھر زندہ ہو جاؤں, اور پھر مروں. یہ ہے جہاد کی فضیلت اسلام میں, ٹھیک ہے. اور یہی ہے کہ صرف یہی ڈر خوف کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, وہ 1000 سال کا ایک دن ہوگا وہاں پر, وہ جہنم میں, وہ اتنا بڑا گڑھا ہوگا, وہ زنجیریں ہوں گی, وہ آنکھوں میں سے پیپ نکلے گی, ٹھیک ہے, وہ جو علامہ صاحب سے وہ ڈراتے تھے. اور میں ایز اوپنلی کہتا ہوں کہ پاکستان میں مدرسہ جو ہے یہ ایک ورشپ پلیس نہیں ہے, کہ جہاں پر ایک میرے والدین نے مجھے ادھر بھیجا تھا, تو ان کو یہی تھا کہ وہاں پر ایک اچھی تربیت دیتے ہیں. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ جب وہ مجھے چھوڑ کے مدرسے میں باہر آ جاتے ہیں, گیٹ بند ہو جاتا ہے, تو اندر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ادھر اندر 2 قسم کی ڈارکنیس ہوتی ہیں, اور ایک ہے فزیکل سیکشل ابیوز, اور دوسرا ہے مینٹل ابیوز کرنا. کہ جو بچے ہوتے ہیں, میں اس وقت 9 سال کا تھا جب میں گیا تھا مدرسے میں, تو جب میں جہاد کا کہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ وہ دکھاتے ہیں ہر مدرسے میں, پاکستان میں ہر مدرسے میں ٹیرورسٹ پائے جاتے ہیں. میں کئی مدرسوں میں گیا ہوں, کیونکہ میں بھاگ جاتا تھا تو مجھے پھر وہ کسی اور مدرسے میں داخل کیا جاتا تھا. میں نے جیسے ہی وہ مدرسے میں گئے, وہ دکھاتے تھے اوکے جی, ابھی میرے ساتھ کتنے بندے ایگری کریں گے جو اس بات پہ اسلام میں گئے ہیں, کیونکہ اس بات پہ میرے والدین بھی ایگری نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ نہیں اسلام نہیں یہ سکھاتا. لیکن جو میرے دوست ہیں جو ابھی بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں میرے ساتھ, وہ ایگری کریں گے جی کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور مدرسے میں یہی سکھایا جاتا ہے جہاد کیا ہے, کہ محمد نے اپنے آپ کو کیسے دین کے لیے وقف کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے کتنی ماریں کھائیں, اور وہ واقعہ کربلا سناتے ہیں, ٹھیک ہے, ایموشنلی ابیوز کرتے ہیں بچوں کو, اور اس کے بعد پھر وہ تصویریں دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے بہن بھائیوں کو کشمیر میں مار دیا گیا. فار ایگزامپل, میں ایک پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے, آئی لو انڈین, یو نو, سو بٹ فار می اٹس ناٹ اے پرابلم اینی مور دیٹ میرے لیے کشمیر پاکستان میں ہو یا کشمیر انڈیا میں ہو, میرے لیے ایک ہیومن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ابھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب مجھے یہی ہے کہ وہ جب تصویریں دکھاتے تھے, دیکھو یہ ان کا خون ہے جو وہ مار رہے ہیں ادھر, ٹھیک ہے, تو ادھر ہزاروں لوگوں کو, بچوں کو ٹرین کرتے تھے, اوکے یہ آپ کی بہن کی عزت انہوں نے لوٹ لی, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے بھائی کو قتل کیا گیا, وہ خون کی تصویریں, اور پھر ساتھ میں جو وہ گنے دکھاتے ہیں, تو وہ ایک بچے کا جو ہے وہ ایٹومیٹکلی اس کے اندر جو جوش اور جذبہ ہوتا ہے, اور ایموشنلی ہارمونس ہوتے ہیں اس کے اندر, وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہی میرا دشمن ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ ایک گول دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جنت میں جانا ہے تو یہی ایک راستہ ہے,
تو وہ جہاد ہے. لوگ بہت سارے کہتے ہیں اسلام میں کہ دیکھیں جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو مارنا, ٹھیک ہے, جہاد کا مطلب ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, یا کسی کے لیے اگر کسی برے کام کو روک نہیں سکتے, برے کام کو روکو, اگر روک نہیں سکتے تو اس کو سپورٹ کرو, اگر نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا کرو, اگر دعا بھی نہیں کر سکتے ہو تو اس کے لیے برا نہ سوچو, so they have a different definition of jihad. So لیکن میں نے جو جہاد کیا وہ فزیکل جہاد کیا ہے, کیونکہ یہی صرف ایک ذریعہ تھا جنت میں جانے کا, جہاں پر حور مقصورات فی الحیام, وہ موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں بیٹھی ہوں گی, ٹھیک ہے, اور وہ بڑی بڑی ریور آف الکول ہوں گی. سو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جہاد کا مطلب ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سارا چینل صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یار, آپ لوگوں کی وجہ سے میری آنکھیں کھلی اور ہزاروں جو مدرسے میں مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں ان کی آنکھیں کھلی. تیسرا میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر کتنے سارے دوست آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ دوسرے مذہب پر بات کیوں نہیں کرتے, آپ صرف اسلام پہ بات کیوں کرتے ہیں. بھائی جان دیکھیں, جب کووڈ-19 آیا تھا تو لوگوں نے کووڈ-19 پہ ریسرچ کرنا شروع کر دیا تھا, کیونکہ اس نے ہزاروں کروڑوں لوگوں کی جانیں لی, ٹھیک ہے. انہوں نے وہ نیمونیا پہ ریسرچ نہیں کی, ٹھیک ہے. بھائی جان جب بھی بولوں گا مجھے رات کو نیند نہیں آتی تو وہ کس کی وجہ سے نہیں آتی, وہ اسلام کی وجہ سے نہیں آتی. مجھے ہندو سے کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے سکھوں سے کوئی پرابلم, مجھے کسی لوگ سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ کس گاڈ کی ورشپ کرتے ہیں یا کس چرچ میں جاتے ہیں یا مندر میں جاتے ہیں. اٹس اوکے, جو بھی وہ بلیو کرتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میری زندگی میں جو بہت اہم امپورٹنٹ تھی, میرا بچہ جو سب سے پیارا ہے, میری بیوی ہے, میری فیملی ہے, وہ کس نے چھینا؟ میں تو ہمیشہ اس پہ ہی بات کروں گا. قرآن نے چھینا اور اسلام نے چھینا اور محمد نے چھینی, میری ساری زندگی اسلام نے تباہ کر دی. میں کیسے ہندو کو ان کو کہوں کہ وہ غلط ہے, یا ہندوازم پہ بات کروں, کرسچینٹی پہ بات کروں, یا کسی اور بدھزم پہ بات کروں. میں تو ہمیشہ صبح اٹھتے اور رات کو سوتے تک میں صرف اسلام کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ٹراماٹائز کر دیا ہے. اس اسلام کی وجہ سے میں ٹراماٹائز ہوا ہوں, اور اس وجہ سے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں, اور میں تھینک کرتا ہوں آپ ساری ٹیم کو کہ آپ صرف اسلام کے بارے میں اس چینل پر بات کریں. جو بھی لوگ آتے ہیں دوسرے مذہب کو لے کر, یہ دوسرے مذہبوں کی پرابلم ہے, لیکن جس چیز نے پوری دنیا میں, جس مذہب نے, اسلام نے, قرآن نے پوری دنیا کا سکون چھین لیا ہے, ہم تو دن رات اس پہ بات کریں گے نا یار. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام is a religion of peace. میں کہتا ہوں no, it's not a religion of peace. Islam is a religion of pieces. اس نے پوری دنیا کے ٹکڑے کر دیے یار. It's not a religion of peace, it's a religion of pieces. ایک کنٹری مجھے بتا دیں مسلم کنٹری جہاں پر پیس ہو. سو میں یہی کہنا چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ سچ والا صاحب, آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا اور آپ کی ساری جدوجہد کا. میں یقین کرتا ہوں کہ یہ ایک سال میں ہم نے اتنا زیادہ بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے, بہت ہی سمرائز وے میں آپ نے پورا مقدمہ پیش کر دیا. بہت خوب, بہت عمدہ باتیں کہی آپ نے. جی واقعی ہم خود بھی جو ہے آپ کے شکر گزار ہیں قاری صاحب, آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہم سب کے لیے کل ملا کر جو اسلام کے بارے میں جو کچھ باتیں ہم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں, آپ ان کا خلاصہ آپ نے کیا ہے. اور ہمیں بھی آپ کے درد کا, میں خود جو ہے آپ کے درد کو محسوس کرتا ہوں, کیونکہ میں خود بھی اسی درد سے گزرا ہوں. سچ والا صاحب, میں ابھی تک واک نہیں کر سکتا, میری ابھی تک دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, میں ابھی تک, اور وہ صرف اسلام کی وجہ سے. مجھے پتا ہے کہ کیا اسلام میں ہے, اور آدھی تو ختم ہو گئی ہے چلو, لیکن یہ ہے کہ مجھ پر کسی کا قرض ہے. وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے سیکھ کر میں آگے کوشش کرتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ گول ہے کہ کم از کم میں نے اگر ایک ایسے انسان کی جس نے دنیا کا سکون برباد کرنے کو تلا ہوا ہے اسلام کو لے کر,
یا جنت کے خواب لے کر اگر میں نے اس کو تھوڑا سا اس کی ہیلپ کر دی کہ انسانیت کو سمجھے، یہی میرا گول ہے، ٹھیک ہے، اور میری یہ ساری پین سارا کچھ میں بھول جاؤں گا. لیکن مجھ پر کسی کا قرض ہے، وہ قرض ان لوگوں کا ہے جو ابھی تک اندھیرے میں رہ رہے ہیں، وہ جو درویش، میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں جو کہ مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ ان کو مینٹلی ابیوز کر رہے ہیں یا ان کو جو برین واش کر رہے ہیں. یہی ہے، ان لوگوں نے پوری دنیا کا سکون برباد کر کے رکھا ہے. میں نہیں جانتا کہ ہندوازم میں، سکھزم میں یا بدھزم میں کیا ہوتا ہے، میں نے نہیں پڑھا. میں نے اسلام کو پڑھا ہے اور اس نے میری زندگی چھینی ہے. میں ہر روز اپنی قرآن کو نیچے رکھ کر اوپر سے 10 لیٹر مارتا ہوں اور پھر اپنی جوتے کو صاف کرتا ہوں کیونکہ اس نے میرا سکون برباد کیا ہے. I'm sorry to say but this is pain from my heart. جی قاری صاحب، میں یقیناً آپ کے درد کو، آپ کی اس کیفیت کو میں محسوس کر سکتا ہوں. اسی درد اور اسی کیفیت کو لے کر میں نے اپنی کتاب کو لکھا اور اس کا ایک اقتباس میں آپ کی نظر کرتا ہوں. چھوٹا سا جو ہے یہ ایک نوٹیشن ہے، آپ ذرا غور کیجئے. قرآن اپنے مباحث میں عقلی حجیت اور منطقی استدلال جیسی شگفتگی سے عاری ایک روکھی سوکھی کتاب ہے. قرآن کا مرکزی نقطہ اور نمایاں پیغام باغ کے بہلاوے اور آگ کے ڈراوے کے سوا کچھ بھی نہیں. قرآن نوع انسانی کے اجتماعی تانے بانے کو کفر و ایمان والے کرخت اور دھاری دار کھانڈے سے کاٹتا جاتا ہے. صاحب قرآن اس جذبہ و لطافت سے یکسر محروم ہے کہ ایک حساس طبع انسان اپنے خونی رشتوں سے قطع ہو کر کیسی کربناک رنجش و کوفت سے گزرتا ہے. قرآن کے نزدیک اصل رشتہ صرف ایمان کا رشتہ ہے. اگر ایمان نہ ہو تو خون کے سارے رشتوں کو سمیت یہ قرآن ہر رشتہ و پیوند کو توڑ کے بھمبوڑ دیتا ہے. قرآن کا سارا زور و شور فقط ایمان لے آنے اور کفر نہ کرنے پر پایا گیا. عقل انسانی کو اپیل کیے بغیر ہی یہ قرآن ایمانیات کا راگ الاپے جاتا اور فتویٰ دیتا جاتا ہے کہ انسانوں میں صرف وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بند ہیں جو مومن ہیں، اور جو مومن نہیں وہ تو جیسے انسان کہلوانے کے بھی مستحق نہیں. جو مومن ہیں صرف انہی کو کرۂ ارض پر مالکانہ استحقاق دیا گیا، اور جو مومن نہیں وہ تو گویا دوسرے بلکہ تیسرے درجے کے کرایہ دار ٹھہرے. قرآن ہر جگہ کفر سے ڈرواتا اور ایمان سے للچواتا ہے. ایمان لاؤ گے تو تمہیں ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اگر کفر کرو گے تو تمہیں دوزخ کی آگ میں سدا کے لیے جلایا بھنایا تلایا جائے گا. قرآن کسی ایک بھی آیت میں ایسا منطقی مقولہ نہیں ملے گا کہ اے لوگو پہلے جان لو پھر مانو، بلکہ قرآن اپنے ہر ذکر اور ہر بیان میں ایمانیات ہی کو مقدم اور سزاوار ترجیح رکھتا ہے. قرآن کے مطابق ایمان اگر نہ ہو تو انسان کا بڑے سے بڑا عمل خیر بھی ہیچ اور ناکارہ ہے. قرآن اپنے پیروکاروں کو بار بار ایمان، دعا اور توکل کی تلقین و تدریس تو کرتا ہے، مگر یہ کہیں نہیں بتاتا کہ انسان کی زندگی میں ان رسمی کلمات کے روب عمل ہونے سے نتیجتاً کیا فائدہ ہے. مثال کے طور پر ایک شخص وہ ہے جو اپنی زندگی میں ایمان، دعا اور توکل پر یقین راسخ رکھتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کا ان کلمات پر سرے سے کوئی یقین نہیں. اب ان دونوں اشخاص کی ہست و زیست میں فرق و امتیاز آخر ہے کیا؟ جی کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. قاری بھائی، عبدل بھائی، قاری بھائی سے اگر آپ کمفرٹیبل ہوں تو اپنا ای میل ایڈریس اگر پرائیویٹ چیٹ میں شیئر کر سکیں تو ہم کچھ میں نے شیئر کر دیا اپنا کچھ انٹرویوز ہم چاہیں گے کہ لوگ کیسے برین واش کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کنڈکٹ کریں گے اس چیز کو. سر ہاں جی، میں نے اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ چیٹ میں دے دیا. پلیز سچ والا جی، تھینک یو سو مچ. آپ میرے لیے، میں ایک ابھی نئے مفتی صاحب کے قدموں میں بیٹھا ہوں، سو آئی ریئلی اپریشیٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنی بھی جدوجہد کر رہے ہیں، میں اپنے تمام دوست سننے والوں کو کہوں گا یار ایک دفعہ اپنے وہ نگاہوں سے وہ
جو ادبی چشمہ ہے، وہ جو مذہبی چشمہ ہے، وہ اتار کر تھوڑا سا دیکھے تو صحیح یار، کہ یار کچھ نہ کچھ تو سچائی ہے، کہ اتنے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اتنے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ اتنے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. خاص کر پاکستان میں اتنے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ سارا میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے. میں ابھی پاکستان سے بیٹھ کے انڈیا میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں آئی ریئلی اپریشیٹ سو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پلیز کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ. جی بہت بہت شکریہ قاری صاحب. اور جو ہے ہمیں یہ اس طرح کی اطلاعات بھی ملتی ہیں کہ ہمارے چینل کو، ہماری باتوں کو بہت سے ایسے مومن دیکھ رہے ہوتے ہیں جو نہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، نہ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، صرف غور سے دیکھتے ضرور ہیں، ریگولر دیکھتے ہیں. تو اصل میں دیکھا جائے تو ہمیں ایسے ہی ویورز چاہیے. بھائی ہمیں نہ سبسکرائب کریں نہ ہمیں لائک کریں، بس آپ ہمیں سنیں، آپ ہماری باتوں پر غور کریں، ہماری باتوں کو قبول نہ کریں بلکہ ہماری باتوں پر غور کریں، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو ویریفائی کریں، ان کی تحقیق کریں. آپ اپنے بلبوتے پر ہر چیز کو خود جو ہے چھانچیں، خود جو ہے جانچیں پرکھیں. یہ ہماری آپ لوگوں سے جو ہے یہ ریکویسٹ ہے. تو قاری میں صاحب ایک آپ تشریف لائے، بہت 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 شکریہ تھوڑا آپ سا کا، میں بڑا صرف اچھا لگا. لاسٹ جی اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو. میری جو کل پرسوں آپ نے جو وہ بہت بڑا چیلنج کیا، میرے دوست بھی سن رہے تھے، بہت بڑا، دنیا میں میرے خیال سے پہلی دفعہ کسی نے، میں نے آج تک نہیں سنا، جو آپ نے چیلنج کیا یوٹیوب پہ کہ کوئی دنیا کا ملا آ کر مجھے اللہ کا وجود ثابت کر دے. ٹھیک ہے، کوئی دنیا کا انسان آ کر، یقین جانیں کہ وہ میرے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاؤں تھلے سے زمین نکل گئی کہ ہم اب کیا کریں یہاں پر. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج تک کسی نے اسلام کو چیلنج نہیں کیا، لیکن آپ لوگوں نے اسلام کو چیلنج کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جب میں مسلمان تھا یا میں امام تھا تو میں ہر وقت تقریروں میں یہی کہتا تھا کہ اسلام کو خطرہ ہو گیا ہے، اور اس پر جلوس نکلتے تھے. پتہ ہے آپ کو، وہ پہلے ایک کارٹون کوئی بنا دیتا کسی کنٹری میں، فرانس میں بنایا تو وہ پاکستان تو پورا ہی بند ہو گیا. لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ان کے ذہن و دماغوں تک جا رہا ہے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. میں صرف آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جیسے دعوے آپ کرتے ہیں، یقین کریں کہ ایسے دعوے آج تک کسی نے نہیں کیے، اور یہ ایک اسلام کی نیند کو ہلا کر رکھ رہے ہیں، اور اس مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں. اور یہ جو نیو جنریشن ہے، یہ ان سوالوں کو لے کر اپنے اماموں کے پاس، اپنے مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ لاجواب ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، صرف بجائے سوائے اس کے ختم اور درود کے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں. تھینک یو. دماغی جی طور پہ یہ آدمی ماؤس تھا جو ابھی گیا ہے بات کر کے، ورنہ یہ اس طرح کی بیہودہ بات بالکل ہی نہیں کرتا. مومن بھائی جو آپ کو کس کسوٹی پہ انہیں آپ رکھنا چاہ رہے ہو، آپ ڈائریکٹ یہ بتاؤ، آپ کیا سننا چاہ رہے کہ ہو ان وہ سے؟ مومن کوئی تھے آیت نہیں سننا تھے، چاہ رہے آپ ہیں، کیسے کچھ آپ دلیلیں کیسے سننا بتا چاہ پائیں رہے گے؟ ہیں، کیسے پاکستان کی بتا کچھ پائیں گے؟ باتیں سننا چاہ رہے ہیں، آپ کو ساری باتیں وہ کلیئر کر دیں گے. وہ آپ بتائیے تو ان کیا کی سننا صرف چاہ رہے ہیں، سننا آپ کو چاہیں کیسے کنفرمیشن ہوگا؟ وہ قاری ہے یا نہیں ہے، یہ پتا چاہیں آپ ان کی صرف سننا وہ ہے آپ کو. وہ قاری ہے تو ذرا سے اس سے قرات کروا دیجئے. اچھا حافظ ہے اچھا تو ٹھیک ہے. ذرا سے اگر اس اگر سے سنیے، اگر وہ کچھ قرات کر دیں گے تو آپ یہ ان کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ وہ مسلمان تھے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ بولیے. بالکل ہی جھوٹا آدمی ہے. ارے یہ بھائی جو دیکھیں آپ، حافظ قاری کے باتیں نام مت سے کرو نا آیا یار، ہوا ہے. کمیونیکیشن کرو بھائی. آپ کو میں کچھ پوچھے، ہاں آپ سوال نے کر رہا بولیے، ہوں، پوری میرے رات سوال کو سنا جواب دیے. نہیں دے رہے ہیں آپ. اس کو اگر وہ بلاؤ. کچھ قرات کر دیتے ہیں، ارے بھائی یہ سامنے ہیں آپ کے، آپ ان سے کیا پوچھنا ہے پوچھیے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ قرات کر دیں تو وہ مسلمان تھے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں یہ بولیے، کہنا اس چاہ کو رہے ہیں؟ قرات کرے. وہ اچھا اگر وہ قرات کر دیں گے تو پھر آپ ان وہ کو مسلمان، ان کو آپ کہہ حافظ دیں گے وہ قاری مسلمان اپنے تھے؟ آپ کو کہہ رہا ہے، حافظ قاری کر رہا ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا بتا رہا ہے، اور مدرسے جی کے سارے چیزوں کو اور اسلام کو جس انداز سے وہ ڈیفائن کر رہا ہے، وہ کبھی مسلمان تھا ہی نہیں. وہ مسلمان اچھا کبھی آئیڈینٹی ہے ہی مسلمان، نہیں.
وہ تو ارے یار وہی پتہ نہیں ایجنٹ آپ کیا ہے. دیکھیں، آپ 10 باتیں کر رہے ہیں، 10 باتیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. آپ کوئی ایک بات کریں، آپ خود کنفیوز ہیں. آپ میں پہلے کہہ رہا ٹھیک ٹھاک وہ طریقے سے میں اپنے کہہ رہا الزام کو ہوں تو کہ ٹھیک کریں نا. جی، آئیڈینٹی فیک تھی، یہ آئیڈینٹی فیک تھی. میں آپ کو یہ اس کا بتانا مطلب یہ چاہتا پہلے ہوں مسلمان نہیں تھے. سنو یہ یار، پلانٹیڈ سن. پلانٹیڈ آدمی تھا. اچھا یہ ٹھیک ہے، وہ پلانٹیڈ کیا آدمی ہے تھا کیا نہیں جو میں بھی نہیں پلانٹ یہ جانتا کیا کہا بھائی. گیا کہ کس نے پلانٹ کیا؟ کون ہے پلانٹ کرنے والا؟ اسٹڈی کر کے اسلام کو چھوڑا ہے، یہ پلانٹیڈ ہے. اچھا اچھا، کس نے پلانٹ کیا بھائی؟ کس نے کیا پلانٹ؟ ارے بھائی جو ان لوگوں کا جو پورا گروپ ہے کام کر رہا ہے، کن انہی لوگ لوگوں نے پلانٹ کن کیا. لوگ کن لوگوں کا بھائی، کن کن لوگوں لوگوں کا؟ اب پتہ نہیں آپ کتنی 1000 باتیں کریں لیکن کوئی ایک بات دوسرے سے جو ہے میچ نہیں کرتی. آپ پتہ نہیں کچھ بھی کہتے جا رہے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں میننگ فل اور سینٹینس ہر بات جو ہے ہوا پورا میں ایک تیر چھوڑ رہے مکمل. ہیں آپ. دیکھیے کوئی وہ متعین بات بات کیجیے. یہ جی قاری صاحب آپ کی مائک سے تھوڑا شور آ رہا. ہاں قاری صاحب، یہ جی پلانٹڈ قاری صاحب آ گئے. مومن بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو قرآن نہیں آتا، تو میں قرات کر دیتا ہوں بھائی میرے. آپ کو آپ مان جائیں گے کہ میں، آپ مانے یا نہ مانے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں، میری زندگی کسی کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے، اور وہ اسلام ہے. میں آپ کے سامنے قرات کر دیتا ہوں. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لعنة الله على الكاذبين ملعونين أينما سقفوا وقتلوا تقتيلا. آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ میں کیا پروف کروں؟ ابھی میں اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف کر دوں اور سر نیچے کر دوں، تب آپ ایمان لائیں گے کہ میں ہی کنورٹڈ ہوں؟ میں بھائی جان، میں پاکستان کے ایک بہت اچھے مدرسے میں پڑھا ہوں. آپ پاکستان میں آ کر تو دیکھیں، وہاں پر آپ غیر مسلم رہ نہیں سکتے. کیا بات بول دی آپ نے قاری صاحب، کیا پرفیکٹ ہیلو، بات بول دی آپ نے. رہ نہیں سکتے وہاں. جی اگر مومن بھائی. وہاں غیر مسلم نہیں رہ سکتے تو آپ کیسے رہ رہے ارے ہو ادھر؟ بھائی ارے بھائی جان، مومن اس بھائی لیے تو پہلے نے مجھے مارا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں نے دکھایا، میں ابھی تک چل نہیں سکتا اسی وجہ سے کہ میں ایک بات اسلام بتاؤ، کو چھوڑا. آپ کسی کو بدتمیزی سے بات کرو گے، گالیاں دو گے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ کوئی آپ کو چھوڑ دے گا؟ بھائی جان، اگر یہ کہنا کہ بھائی جان میں آپ کے محمد کو پرافٹ نہیں مانتا، کیا یہ غلط، میں نے غلط بات کی؟ اگر میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ یار نہیں، میں دیکھیے اللہ ایسا کو اللہ نہیں مانتا اور میں آپ کے مت پرافٹ کو مانیے. محمد نہیں مانتا، میں آپ مت اس مانیے. پرافٹ سے آپ میں مت بہتر مانیے. ہوں بھائی بالکل جان. اس پرافٹ سے نہیں، میں آپ بہتر ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی زنا کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں کیا. میری زندگی میں کوئی لونڈی نہیں ہے. میری صرف ایک وائف تھی، ایک بیٹا تھا، وہ بھی اسلام کی وجہ سے چھوٹ گیا. میں اس محمد سے بہتر ہوں. کیا میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں کہوں کہ یار میں اس محمد سے اور اس اللہ سے بہتر ہوں؟ کیا میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں کہہ دوں کیا مجھ میں آزاد نہیں ہوں؟ کیا مجھے اسلام سکھائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو آپ اپنے رویے میں آپ دیکھیے کہ آپ کس انداز کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں. بھائی جان، میں اب صبح سے آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں دن میں؟ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں دن میں؟ ارے آپ بھائی، کتنے قرآن پڑھتے ہیں دن میں؟ میری رگیں پھول جاتی تھی صبح سے لے کر شام تک. میں نے قرآن حفظ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں رب کا ذکر، اللہ کا ذکر صبح سے شام تک کرتا رہا ہوں. میں استغفر اللہ ہر وقت پڑھتا رہا ہوں. مجھ سے تو کم آپ نے عبادت کی ہوگی، مجھ سے تو کم مسلمان. میں ایک رول ماڈل فار مائی کمیونٹی.
آپ میں سوال کرتا ہوں، آپ کتنی اب آپ نمازیں پڑھتے ہیں؟ بتائیے تو یہ آپ کو وہ کون سا واقعہ ہے جس کی وجہ سے قرآن کو جوتے مارنے کی نہ بتائیے آپ کو؟ ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تھا ایک غریب عورت کو پاکستان میں وہ پرسیکیوٹ کرنا چاہتے تھے، اور وہ ایک عیسائی عورت تھی جس پر انہوں نے دعویٰ لگایا کہ اس نے ایک ایسے گلاس میں پانی پیا ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے آسیہ بی بی، اور ان لوگوں نے انہوں نے کہا کہ تو نے اس گلاس کو ٹچ کیا اس لیے آپ پر توہین رسالت لگی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کمیونٹی کا انچارج تھا، تو میں نے کہا یار وہ تو غریب عورت ہے، اس کی تو 5 بیٹیاں ہیں، وہ بھی معذور ہیں، اور یہ جو سارا کچھ آپ ڈرامے بازی کر رہی ہیں کیوں کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو ایسے ہی مارا جاتا ہے، کیونکہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اور میں اس کمیونٹی میں تھا، میں اس لیڈرشپ میں تھا، اور جب مجھے میرے لیڈر نے کہا کہ نہیں اس کی سزا یہی ہے، دیکھو کیا ہوا، حضرت محمد صاحب نے کیا کیا، ایک یہودی عورت نے آ کے کہا کہ تو پرافٹ نہیں ہے، تو ایک پیغمبر نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اس بوڑھی عورت کو دونوں ٹانگوں کے ساتھ باندھ کر 2 اونٹوں کے ساتھ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو یہ ساری حدیثیں میرے سامنے تھی، مجھے پتا تھا کہ وہ ٹھیک تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے اسلام، میں نے کہا ہو سکتا ہے، میری بات سنیں، ارے بھائی جان میں جھوٹ بول رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے آپ کی جیسی بات کر رہے ہیں، پاکستانی ہوتے ہوئے آپ سے سوال کروں گا مومن بھائی، ابھی بات بتائیں، ایک بھائی ہے، ایک انسان تھا جو کینیڈین تھا، پاکستانی تھا، وہ کینیڈین شہرت رکھتا تھا، وہ پاکستان میں آیا، وہ احمدی تھا، اوکے، اور اس پر توہین رسالت لگایا گیا کہ اس نے مرزا غلام احمد کو اپنا نبی مانا، اور اس کو توہین رسالت کے کیس میں اندر کر دیا گیا، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، آپ گوگل پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، موبائل اپنے فون پہ صرف گانے سننے کے لیے نہ رکھا کرو بلکہ ریسرچ کرنے کے لیے رکھا کرو، ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس کو توہین رسالت کے لیے کا کیس اس پر الزام لگا کر اس کو جیل میں کر دیا گیا، وہ اپنے کورٹ میں تھا جب اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، اور وہاں پر ایک 19 سال کے لڑکے نے آ کر ان دا کورٹ اس کو شوٹ کر دیا، اور اس کو پکڑا، پولیس نے اس کو پکڑا، اور وہ جتنے یہ ایکٹ آف کرائم کے سریڑی میں آتا ہے، زمرے میں آتا ہے، صوبے میں آتا ہے، میری بات ختم ہونے سے اسلام کا خلاف ہے، اسلام کا خلاف، پہلے ٹھیک ہے، اس نے اس کو کورٹ میں قتل کیا، اور اس نے کہا، وہ جتنے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا فری کیس لڑیں گے، کیونکہ آپ نے اس انسان کو جس نے توہین رسالت کیا اس کو کورٹ میں مارا، ٹھیک ہے، جج کے سامنے، اس کی فوٹیج بھی گوگل پہ ہے، یوٹیوب پہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ حضرت محمد لاسٹ نائٹ میرے ڈریم میں آئے ہیں، اور اس نے مجھے یہ ویپن دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جاؤ اور اس گستاخ رسول کو جو ہے وہ مار دو۔ جی ہاں، ویسے بھی جس علاقے میں دیکھیں، دنیا کے جس علاقے میں جذباتی مسلمان جتنے زیادہ ہوں گے وہاں اس طرح کے حالات، اس طرح کے واقعات ہوں گے، ضرور ہوں گے، آبویسلی ہوں گے، بالکل بالکل صحیح بات۔ میں جب حفظ کرتا تھا، تو جب میں نے جہاد کے لیے جوائن کیا تو میرا کیا موقف تھا، ٹھیک ہے، کہ یہی تھا کہ یہ دنیا ساری فانی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن ہے جو میرا کفن بنے گا، ٹھیک ہے، اور ایک ہی چیز ہے جو مجھے جنت میں لے کے جائے گی، وہ جہاد ہے۔ میں کیا کہوں اس بھائی کو، یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے، یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے بھائی جان، آپ پاکستان میں آ کر ایک کدو کو کدو کہہ کے دکھاؤ، اگر آپ کدو کو کدو شریف نہیں کہو گے تو وہ آپ کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ آپ شکر کرو کہ آپ انڈیا میں ہو، پاکستان میں تو شکر کرو بھائی، مسلمان ہو، شکر کرو کہ تم لوگ انڈیا میں ہو، شکر کرو، صرف کم سے کم اس بات کا شکر کرو کہ تم بھارت جیسی جگہ پر ہو۔ بھائی جان پاکستان میں کدو کو کدو کہنا یہ سزائے موت ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر تو سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، کدو کو کدو شریف نہیں کہو گے تو۔ صحیح بات ہے۔ میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سچ والا جی، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سب کو مبارکباد ہو، اور خاص کر میں یہ کہوں گا ایز اے پاکستانی
کہ آپ اور آپ کی ٹیم ایک گفٹ ہیں انڈیا کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے جو کہ آپ کی لینگویج کو سمجھتے ہیں، وہ چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہوں، افغانستان سے ہوں، پاکستان سے ہوں اور انڈیا سے ہوں، آپ اور آپ کی ٹیم ایک گفٹ ہے ان کے لیے. اور میں اپنے تمام دوستوں سے کہوں گا، چاہے وہ مسلمان ہیں یا ریڈیکل مسلمان ہیں یا وہ مسلمان ہیں کیونکہ ان کے آبا و اجداد مسلم تھے، میں کہوں گا یار صرف ایک دفعہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر آپ کو کسی چیز پہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو بجائے کسی کو غلط کہنے کے خود ریسرچ کریں کہ کیا یہ واقعی ٹھیک ہے کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی بچی سے شادی کی یا نہیں کی، بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے کہ سچ والا جی آپ غلط ہیں. سو میں کہوں گا کہ آپ اور آپ کی ٹیم ان لوگوں کے لیے جو آپ کی زبان بولتے ہیں، چاہے وہ انڈیا سے ہوں، وہ پاکستان سے ہوں یا بنگلہ دیش سے ہوں، یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے یار، کیونکہ آپ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ بھائی جان، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے کہ میں مسلم ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنے ملک میں اسلام کو نہ روکا تو آپ کی اگلی جنریشن کو ٹیررسٹ فرام پاکستان وہ نہیں چاہیے. آپ خود پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، کیونکہ میں ادھر سے نکل کے آیا ہوں. کیونکہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. رسا یہ از ناٹ اے پلیس فار ورشپ، is a place for practice terrorism. This is my personal experience, but has destroyed my whole life. So I just قاری want to say, صاحب جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے آج ہم سے بہت عمدہ اور بہت قیمتی باتیں آپ نے ہم سے شیئر کی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی سر، تھینک قاری یو ویری صاحب، مچ. لیکن میں صرف یہ جاننا چاہوں گا، کیا ابھی آپ سیف ماحول میں ہیں؟ ہاں جی، میں پاکستان میں ہوں، میں سیف ہوں. ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں ایز اے پاکستانی کہتے ہوئے کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں انسانیت سے پیار کرتا ہوں. میرے لیے کنٹریز کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے وہ انڈین ہو، پاکستانی ہو یا کوئی بھی ہو. لیکن یہ چیز ہے کہ اگر آپ میں تھوڑی سی انسانیت ہے تو یار سوچے تو صحیح کہ یار اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں اور اس چینل کی وجہ سے ان کی زندگیاں چینج ہوتی ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے. کچھ نہ کچھ تو یار. ایک چیز ہے بھائی جان، میں یہ کھلا سوال رکھوں گا، میں مسلمان کیوں تھا؟ آپ مسلمان کیوں تھے؟ کیونکہ میرا والد مسلمان تھا، اس نے میرے کانوں میں اذان کہی نا. وہ مسلمان کیوں تھا؟ کیونکہ میرے دادا نے اس کے کانوں میں اذان کہی. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ہیریٹیج ہے، یہ ہمیں باپ دادا سے ملا ہے نا. لیکن میری خود چوائس نہیں تھی. جب میری خود مجھے پتا چلا کہ میں خود کیا سیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسے بندے کی عبادت کروں یا اس کی ورشپ کروں، اس کی نعتیں پڑھوں جس سے میں بہتر ہوں. سچ والا صاحب بات یہ ہے کہ یہ جتنے میں اپنے مجھے نہیں پتا، I really appreciate your freedom in India. اور میں سب سے بڑی بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے، یار جو انڈین مسلم ہیں ان کے پاس فریڈم ہے. آپ کو کوئی پرسیکیوٹ نہیں کرے گا جب آپ سچائی کو جانو گے. مجھے پتا ہے، جتنا میں نے ریسرچ کیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ جب آپ اسلام پر کوئی بھی کہو گے کہ اللہ کون ہے، ٹھیک ہے، ہم 5 وقت نماز کیوں پڑھتے ہیں، صرف ایک سوال ہی ہے نا
उनके पास कोई दलील नहीं होती और वो हमें प्रोसिक्यूट करते हैं, वो हमें मारने को तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि आपने इस्लाम पे सवाल किया, आप काफिर हैं। लेकिन इंडियन मुसलमानों के लिए तो एक फ्रीडम है यार। आप प्लीज अपने इंडियन मुसलमानों के लिए इंडिया में रहना, मैं समझता कि इससे बड़ी नेमत भी और कोई हो सकती है, और कोई नहीं हो सकती। वो भारत में है, इतनी बड़ी नेमत उनको मतलब उनको जो है ग्रांटेड मिल गई भाई, इसका उनको एहसास भी नहीं है। ग्रांटेड मतलब वो उसको ग्रांट लेते हैं, हाँ भाई ये तो, अरे भाई आपको मिली है, नेमत है, इसकी कदर करो, इसको संभाल के रखो, इसको बचा के रखो भाई। अगर आप इसकी नाकदरी करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये नेमत आपसे छिन जाए। कारी साहब थोड़ा धीरे बोलो और ठप्पा लग जाएगा आरएसएस का। देखें बात ये है उस्मान भाई, मेरा जो कुछ था वो ऑलरेडी इस्लाम ने छीन लिया है। मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरी सारी फैमिली, मैं अपनी टांगों से टूटा हुआ हूँ, सब कुछ छीन लिया है। मैं इंतजार कर रहा हूँ आखिरी लम्हों का। लेकिन मेरा एक हदफ है, एक गोल है कि आपकी सच्चाई को उन लोगों तक लेकर जरूर पहुंचूं जहां मैं अंधेरे में रहा हूं। ठीक है यार, हमारे हाथ तारिक ने जाना है। ठीक है, जन्नत और दोज़ख पर मुझ पर और मैं यकीन नहीं करता। ठीक है, ये चीज ये है कि मैं अंधेरे में था, अब मैंने सच्चाई को जाना है और मैं सवाल कर सकता हूँ। दैट्स ऑल। भाई बड़ा दुख हुआ सुन के मेरे भाई। अगर मैं इस वक्त हिम्मत नहीं ना करूंगा तो कोई भी नहीं करेगा। मुझे पता है कि मेरे जो दोस्त हैं जो अभी लाइव स्ट्रीम को इस वक्त देख रहे हैं, वो मुझे भी टेक्स्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार एक दिन जरूर मर जाना है। ठीक है, जो बड़े बड़े दावे करते थे वो चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये मौका है यार, आप जिस मस्जिद में भी जाते हैं, आप जिस मुझे कोई मसला नहीं है, आप अहले हदीस से, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी से, कादरी से हैं। ठीक है, आप जरूर उससे सवाल करें। जब मैंने इस्लाम को छोड़ा था ना, तो मैंने क्या कहा, मैंने इस्लाम को स्टडी किया। मैंने कहा हो सकता है कि मैंने इस्लाम को मिसअंडरस्टैंड किया और मैंने ह्यूमन राइट्स को एक साइड पर रखा। ये मेरे छोड़ने का सबब था। ठीक।